ہاں جی، اب یہ ہے کہ وہی کنسیپٹ دیا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ بڑے سائز میں تھا، یہ چھوٹے سائز میں ہے۔ اللہ کو لکھا گیا ہے موم بتی کی شکل میں، شمع کی شکل میں، نیچے اللہ لکھا ہے، اوپر نور السماوات والارض لکھا گیا ہے، اور چاند اور ستارے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں نور کو اجاگر کرنے کے لیے۔ یہ بھی جو ہے اس کا ہی ہے ایک اپنا پورنگ کا ایک ڈیزائن، بہت خوبصورت ڈیزائن بنایا گیا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے، اس طرح انا اعطیناک الکوثر یہ لکھا گیا ہے اس میں۔ اگر آپ اوپر آئیں تو یہ سورۃ الرحمن انتہائی خوبصورت ڈیزائن میں یہ لکھی گئی ہے، بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ اس کی، اور جو کلر کمبینیشن ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت جو ہے وہ کی گئی ہے، اپنی طرف سے کوشش کی گئی ہے، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو سارا کا بہت زیادہ ان کا مجھے آرڈرز بھی مل رہے ہیں، تو بنا کے دے رہا ہوں، ویسے کوئی خریدنا چاہے تو وہ بھی خرید بھی لیتے ہیں، آرڈر پہ بنوائے تو وہ بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ کھجور کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھا گیا ہے کھجور کے پتوں کی شکل میں، اور پتوں میں ہی یہ اللہ لکھا ہوا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، یہ حضور کا نام نامی جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اب ادھر آ جائیں، یہ بھی بہت میری پسندیدہ پینٹنگ، اس میں جو ہے پہاڑ ہیں، درخت جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، پرندے بنائے گئے ہیں، سورج بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ بنایا گیا ہے، اور جو ہے سمندر بنایا گیا، کشتیاں بنائی گئی، ہر چیز بنا کر پھر لکھا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی ہیں، تو تم کیسے ان کو جھٹلا سکتے ہو۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت پینٹنگ جو ہے وہ 4x6 فٹ کی یہ اس سائز میں ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے، اور یہ ہے کھجوروں کا، اس میں تذکرہ ہے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں، تو اس کنسیپٹ کو اس میں جو ہے اجاگر کیا گیا ہے۔ ہر ایک پر بہت زیادہ محنت کی گئی ہے، اور یہ میں کہتا ہوں یہ میرا عشق ہے، یہ میرا آرٹ نہیں، میرا عشق ہے، یہ میں عشق سے بناتا ہوں، اور مجھے پتہ نہیں چلتا کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں، 12 گھنٹے، 18 گھنٹے گزر جاتے ہیں، صرف نماز کا وقفہ اس میں کرتا ہوں اور پھر شروع ہو جاتا ہوں۔ یہ نیچے جو ہے یہ معراج پاک کا جو واقعہ ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ سارا یہ اس کا معراج پاک کا واقعہ جو ہے اس کو کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے 99 نام جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں یہ سارے، اور جو نام ہے اس کا جو معنی ہے عربی لغت میں جو اس کا معنی ہے اس کے مطابق اس کا جو کلر ہے وہ اس نیچے اس کا وہی کلر دیا گیا ہے جو عربی میں اس کا ایک مفہوم ہے اس معنی کا، تو وہی کلر جو ہے نیچے اس کا بنایا گیا ہے۔ یہ سارا کنسیپٹ بھی وہی کیا گیا۔ یہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ سورت بھی اس میں لکھی گئی ہے، قل هو اللہ احد یہ لکھی گئی ہے اس میں سورت، بسم اللہ لکھا، یہ بھی اللہ لکھا ہوا ہے پتیوں کی شکل میں، یہ بھی اوپر سارا انتہائی خوبصورت، بہت زیادہ پسند کیا گیا یہ بھی، اور بہت زیادہ یہ سیل ہوا ہے۔ اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم لاج پلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اسماء گرامی ان کے، یہ بھی اسی طرح نیچے وہی کلر جو ہے وہ اس کا بنایا گیا ہے، اس میں ہر ایک کے نیچے وہی کلر بنایا گیا ہے جو اس کا معنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ،
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اور ساتھ ہی یہ درود پاک جو ہے لکھا گیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اور پیچھے پھر درود پاک بھی اس میں لکھا گیا ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ اور نیچے حضرت یونس علیہ السلام ان کا واقعہ اس کو اجاگر کیا گیا ہے کہ کشتی میں سے آپ کو دریا میں جو ہے وہ پھینک دیا گیا، اللہ کی حکمت تھی نا، تو کشتی کے اندر پھر آپ نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہے تو پھر اللہ نے معافی دی اور کشتی نے آپ کو اگل دیا، اور وہاں ایک درخت جو تھا وہ بھی اللہ کی حکمت سے بن گیا۔ یہ سارا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا اس کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے۔ جی جی ہاں جی، یہ کشتی ہے نا، کشتی سے مچھلی ہے، مچھلی کے اندر آیا نا، ہاں جی، یہ اس کو کنسیپٹ کو اس میں جو ہے اجاگر کیا گیا ہے۔ اچھا نیچے یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اللہ کی رحمتیں جو ہیں جو ہے نازل ہو رہی ہیں، ان کو کنسیپٹ کو اس میں لیا گیا ہے۔ جی یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہاں قرآن پاک میں ہاں مچھلی یہ فش ہے، نہیں یہ کشتی ہے نا، یہ سمندر آ گیا نا، سمندر میں یہ کشتی ہے، ٹھیک ہے، کشتی میں سے آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا، ٹھیک ہے، اللہ کی حکمت تھی، اور پھر آپ کو مچھلی نے نگل لیا، اپنے اندر لے گئی، وہاں آپ نے یہ تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے، یہ پڑھتے رہے، پھر مچھلی نے آپ کو اللہ کے حکم سے باہر جو ہے وہ اگل دیا، اور وہاں پھر درخت جو ہے وہ ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ قرآن پاک میں ہے، یہ ہے اس کا۔ اور یہ سورت قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ وہ ساری سورت بنائی گئی ہے، اور سورت میں جو مضامین ہیں ان کے حساب سے یہ جو ڈیزائننگ ہے وہ کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، اور صدق اللہ العظیم لکھا گیا ہے، اور اسی کو سارے کو اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ سارے مضمون کا مفہوم ہے اس سورت کا، اس کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے مختلف کلرز میں۔ اور یہ بھی نیچے بہت ہی خوبصورت جو پیچھے پورنگ کا ڈیزائن ہے، بیک گراؤنڈ اس کی انتہائی خوبصورت ہے، یہ دیکھیں نا کتنا اس پہ محنت کی گئی ہے، اور اس پہ بھی اللہ نور السماوات والارض جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس کے ساتھ ڈیزائننگ میں۔ اور یہ دیکھیں جی، اور سورۃ فاتحہ شریف، یہ اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری مکمل جو ہے سورۃ فاتحہ، اور اوپر ڈیزائننگ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اس پہ بھی بہت محنت جو ہے وہ کی گئی ہے اپنی طرف سے جتنا بھی ہو سکتا تھا۔ یہ نیچے الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، پیچھے پورنگ کا ڈیزائن ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ لکھا گیا ہے۔ اور یہ ایک جو حجر اسود کا کنسیپٹ ایک میں نے دیا تھا، یعنی اس طرح کا بنا کے، تو یہ اس میں سے کلمہ شریف جو ہے وہ باہر آ رہا ہے پھولوں کی شکل میں، اور ہر طرف پھول ہی پھول جو ہے وہ پھر بکھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آقا کا نام نامی لکھا گیا، اور اوپر ڈیزائننگ دیکھیں بسم اللہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے ڈیزائننگ میں۔ اور یہ نیچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا گیا، یہ پتیاں ہیں جس میں لا الہ الا اللہ لکھا گیا پتیوں کی شکل میں، اور اوپر پھول کی شکل میں اللہ لکھا گیا ہے، نیچے محمد رسول اللہ چاند کی شکل میں، یہ اس کا سارا کلمہ شریف کا کنسیپٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ بھی آیت الکرسی
جو ہے وہ لکھی گئی ہے. یہاں سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ سارا یہاں سے ولا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ساری جو اس کے، لیکن اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ ساری کی گئی ہے. اس کی آیت الکرسی کی ڈیزائننگ جو ہے وہ ساری کی گئی ہے. یہ بھی 4x6 فٹ کا سائز ہے. اس میں 2x3 کے ہیں، 3x4 کے ہیں، 4x4 کے ہیں، 4x6 کے ہیں، مختلف سائز ہیں یہاں. اور بہت زیادہ لوگوں نے الحمدللہ پسند کیا. اور مقصد یہ ہے کہ خصوصاً نوجوان نسل جو ہے وہ یہ دیکھے اور ان کو یہ شوق ہو کہ کریں. یہ ذرا دکھا دیں ایک، تو پھر کرتے ہیں. یہ چارکول شریف لکھے گئے ہیں جی. یہ دیکھیں ڈیزائننگ انتہائی خوبصورت بنائی گئی ہے، بڑی محنت کی گئی ہے. یہ چارکول شریف لکھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل اعوذ برب الفلق یہ لکھا گیا ہے. قل یا ایھا الکافرون یہ ساری صورت لکھی گئی ہے. اور قل اعوذ برب الناس یہ سارا لکھے گئے ہیں. 4 قل شریف لکھے گئے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس میں. تو یہ ساری ڈیزائننگ جو ہے اس کی گئی ہے، بڑی محنت کی گئی ہے اس پر. اور یہ تقریباً کوئی 1.5 ماہ میں بنی. اور لیکن یہ ہے کہ میری سیٹسفیکشن ہوئی، اندر کی سکون ملا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور میرا مقصد یہ سارا بنانے کا، یہ سارا کرنے کا یہی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان میں یہ شوق ہو کہ وہ آئیں اور اس کو دیکھیں، اس میں ان کا انٹرسٹ ہو. اور جو ٹائم وہ ادھر لے رہے ہیں، ٹائم جو ان کا جو ہے اس میں وہ ضائع کر رہے ہیں، اس پر آج کل کہ آپ کو پتہ ہی نوجوان نسل اس میں جو ہے موبائل اس میں پھنسی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ پھنسی ہوئی ہے، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ساری رات سارا دن، اور پڑھائی کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے، نہ دل لگتا ہے. میں کہتا ہوں وہ آئیں، دیکھیں، ان کو شوق ہو، وہ اپنا وقت جو بھی ان کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے وہ اس میں لگائیں. وہ کیلیگرافی سیکھیں، وہ پینٹنگز بنائیں. کیلیگرافی کریں گے، پینٹنگز بنائیں گے تو ان کا جو ذہن ہے وہ پازیٹیو انشاءاللہ ہو جائے گا. اور جب سوچ ان کی پازیٹیو ہو جائے گی تو ان کے سارے عمل ہی پازیٹیو ہو جائیں گے. جو آج کل ہمارے معاشرے میں جس طرح کا یہ سارا مسائل آ رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کے ذہن بگڑ رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے اچھی سوچ لائیں، اچھا سوچیں اور اچھا عمل کریں تاکہ معاشرہ ہمارا بہترین معاشرہ ایک بن سکے. تو یہی میرا مقصد ہے یہ سارا کرنے کا. اور یہ ہے کہ اس میں سے جن کو پسند آتی ہیں وہ خرید بھی سکتے ہیں اور ہدیہ دے کر، اور جو ہے وہ اپنا جو آرڈر پر اگر بنوائیں گے تو پھر سستا ہو جائے گا. تو لیکن فوری طور پر اگر لیں گے تو اس کے مطابق ہی ہوگا. یعنی کہ بہت معمولی سی اپنی جو محنت ہے، جو اس پہ خرچہ آتا ہے وہ بہت معمولی سی محنت، حالانکہ یہ 2 ماہ میں بھی بنتی ہے، 1.5 ماہ میں بھی ایک پینٹنگ بنتی ہے، لیکن انتہائی معمولی اپنی جو ہے اس میں محنت رکھی گئی ہے. کوئی اتنا زیادہ نہیں رکھا گیا. تو لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. آفیسز کے لیے لوگ لے رہے ہیں، اپنے گھروں کے لیے لے رہے ہیں، اور جو اسکولوں والے ہیں وہ بھی، کالجز میں وہ بھی لے رہے ہیں. تو سب طرف جا رہی ہیں. اگر کسی نے لینا ہو تو وہ بھی آ سکتے ہیں. یہ حضرت پیر عبداللہ شاہ مسجد ہے گکھڑ منڈی میں، ادھر گیلری ہے، وہاں یہ لگی ہوئی ہیں. آپ وزٹ کر سکتے ہیں. میں سب کو دعوت دیتا ہوں وزٹ کریں، اور خصوصاً اپنے بچوں کے ساتھ، جو نوجوان بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کے ساتھ وزٹ کریں تاکہ ان کی وہ دیکھیں، ان کا شوق ہو اس طرف. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو بھی یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام دیکھیں، ان کے یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، صورتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے نام، حضور کے نام، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، جو وہ دیکھیں، پڑھیں تو اللہ پاک ان پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور وہ اپنے ماں باپ کے جو ہے فرما بردار بن جائیں، اور ان کی سوچ پازیٹیو ہو جائے، اور اچھے سے اچھا وہ معاشرے کے لیے اچھے فرد صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.